الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، وہیں درود نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی احادیث میں موجود ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنیں، آپ کا مبارک نام سنیں، تو محبت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مجلس میں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، جیسے ابھی ہم یہاں پر آپ کا ہم نے ذکر خیر کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مبارک نام لیا جائے، آپ کا ذکر خیر ہو مجلس میں، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ اگر ذکر خیر ہوا، بار بار نام آیا، تو ہر بار درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی ہر بار نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مجلس میں نام لیا جائے، جتنی بار نام لیا جائے بہتر تو یہ ہے کہ ہر بار درود پاک پڑھیں، لیکن ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر اتوار کو یہ پروگرام ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں یہ چوتھا پروگرام ہے جو ماہ رمضان میں ہو رہا ہے، اور اگلی اتوار تو ماہ رمضان کی برکتیں بھارے نہیں ہوں گی، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ ہر اتوار چلتا رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ ممکنہ صورت میں اس میں شریک ہوں، انشاءاللہ علم دین کا بے شمار خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو شرعی مسائل کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کو جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ جو کچھ بیان ہوا اس پر خود عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ آپ اس ٹائم یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا سن کر خود بھی اس پر عمل کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، اور حتی الامکان علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ مرض یہ کہ نماز کی رکعتوں میں اگر کسی کو شک ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں تو اب کیا کرے وہ؟ یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ نماز کی رکعتوں میں اگر کبھی شک ہو جائے تو ایسی صورت میں نمازی کیا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ اس کی
3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نمازی کو نماز میں پہلی مرتبہ شک ہوا، یعنی اس سے پہلے کبھی اس کو شک نہیں ہوا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو نماز میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کو پہلی مرتبہ شک ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے، یا پھر سوچے، غالب گمان کرے کہ یہ کون سی رکعت ہے، جس طرف اس کی رائے جمے، جس طرف اس کا دل جمے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا یہ تیسری رکعت ہے، تو اسی کے مطابق عمل کرے، لیکن نماز کو پورا کرنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہ کب ہے؟ جب اس کو پہلی مرتبہ شک ہوا، زندگی میں پہلی مرتبہ شک ہوا تو نماز توڑ کر نئے سرے سے نماز پڑھے، یا پھر اس نماز کو پورا کر لے، غالب گمان پر عمل کرے کہ جس طرف اس کا دل جمے اس پر عمل کرتے ہوئے نماز کو پورا کر لے، لیکن اس کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ دونوں صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اس سے پہلے بھی شک ہو چکا ہے، یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کو نماز میں اس سے پہلے بھی شک ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں یہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، یا تیسری یا چوتھی رکعت ہے، اس میں اس کو پہلے بھی شک ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ نمازی سوچے، غالب گمان کرے کہ یہ کون سی رکعت ہے، جس طرف اس کا دل جمے اس پر عمل کرے۔ اب غالب گمان پر عمل کیا تو ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سوچتا رہا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اسی سوچنے میں جیسے وہ سوچ رہا ہے، خاموش ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر گیا، اتنی تاخیر ہو گئی سوچتے سوچتے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقت گزر گیا، تو اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کو نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو نماز میں پہلے بھی شک پڑتا رہتا ہے، اور اب بھی اس کو شک آ گیا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ غالب گمان کرے لیکن اس کی رائے بھی نہیں جم رہی، کسی طرف اس کا دل بھی نہیں جم رہا، تو ایسی صورت میں وہ کمی والی جانب کو اختیار کرے، یعنی دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہوا تو اب وہ یہ سوچے کہ یہ دوسری رکعت ہے۔ اب اگر اس کو تیسری یا چوتھی رکعت میں شک ہوا، اب وہ غالب گمان نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ خیال کرے کہ یہ تیسری رکعت ہے۔ ایسی صورت میں اب وہ تیسری کے بعد بھی اتحیات پڑھے، کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، اور چوتھی کے بعد بھی اتحیات پڑھے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ جو اس متعلق 3 صورتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی، اور اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز میں توجہ برقرار رہے۔ اگر نماز میں توجہ برقرار رہے گی، خیالات نہیں بھٹکیں گے، تو ایسی صورت پیش نہیں آئے گی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نمازی پوری کوشش کرے کہ اس کی توجہ نماز میں رہے، اس کے خیالات نہ بڑھیں۔ نماز میں جہاں نظر رکھنا بہتر ہے، مستحب ہے، وہاں پر نظر رکھی جائے۔ جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں قیام کی حالت میں، تو قیام کی حالت میں نمازی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے، یعنی جس جگہ اس نے سجدہ کرنا ہے اس کی نظر سجدے کی جگہ پر۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ کے خیالات بٹیں گے، آپ کی توجہ بٹے گی۔ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کھڑے ہونے کی صورت میں اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں گے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس وقت بھی آپ نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں گے۔ سجدے میں جائیں گے تو نظر آپ کی ناک کے بانسے پر رہے گی۔ اتحیات میں بیٹھیں گے تو نظر آپ کی دامن میں رہے گی۔ تو جہاں نظر رکھنا شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ مستحب ہے، وہاں اگر آپ اپنی نظر رکھیں گے تو اس سے بھی نماز میں توجہ رہے گی، اور نماز میں توجہ رہے گی تو اس طرح کے خیالات، اس طرح بھولنے کا جو مسئلہ ہے یہ نہیں پیش آئے گا، یا پھر کم سے کم پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، نماز کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنت پڑھنا یہ ضروری ہے؟
یا پھر اسی جگہ بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ فرض پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر سنتیں پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر نفل پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اسی جگہ پر جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں، تاکہ زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہماری عبادت پر گواہ ہو جائے، کہ ہم زمین کے جس حصے پر نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ حصہ بروز قیامت ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر عبادت کی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں ادا کی جائیں، سنتیں پڑھ لی پھر تھوڑی جگہ بدل کر نفل ادا کریں۔ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام نے جہاں فرض نماز ادا کی ہے وہاں سنتیں نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ جگہ بدلے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، اور یہاں پر امام کا ذکر اس لیے کیا کہ امام کے لیے جگہ بدلنا مقتدیوں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، کہ امام آسانی سے جگہ بدل سکتا ہے، جبکہ مقتدی رش زیادہ ہوتا ہے تو مقتدیوں کے لیے اتنا ممکن نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہاں پر حدیث مبارک میں امام کا ذکر ہوا، ورنہ مقتدیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں، کہ یہ مستحب ہے، کہ اس میں زمین کا وہ حصہ بھی گواہ ہوگا، گواہی دے گا جس پر عبادت کی گئی۔ اور مزید ایک وجہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح جب منتشر ہو جائیں گے فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں گے تو جو بعد میں آنے والا نمازی ہوگا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز ہو چکی ہے، کہ سارے منتشر ہیں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو اس کو دھوکہ نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں وہ جماعت ہوئی یا نہیں ہوئی، تو جب وہ سب منتشر ہو جائیں گے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ تو یہ حکمت مفتی صاحب نے اس کے تحت ارشاد فرمائی۔ تو لہٰذا اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ جگہ بدلنے کے لیے کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہ پڑے۔ اگر آپ نے نماز ختم کی، اب آپ کے پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سترہ بھی نہیں ہے، اب آپ جگہ بدلنے کے لیے اس کے آگے سے گزر کر جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کے لیے جگہ بدلنا ممکن نہیں ہے تو آپ جگہ نہ بدلیں، اس کے لیے ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ممکن ہے، پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے لیے جگہ بدلنا ممکن ہے، تو کوشش کریں کہ فرض پڑھنے کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھیں، اور سنتوں کے بعد اگر جگہ بدلنا ممکن ہے جگہ بدل کر نفل پڑھیں۔ تو یوں جگہ بدل کر نماز پڑھیں گے تو جتنے حصے پر عبادت کریں گے یہ سب حصہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سوال یہ ہے کہ کتنے سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے؟ سوال یہ کیا گیا کتنی عمر کا بچہ جو ہے وہ اذان دے سکتا ہے، تو شریعت نے اذان دینے کے حوالے سے اس طرح کوئی عمر بیان نہیں کی، کوئی عمر کی لمٹ نہیں ہے کہ اتنے سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے، اتنے سال سے کم بچہ اذان نہیں دے سکتا۔ اگر بچہ نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا، نابالغ ہے، لیکن وہ اذان کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اذان کس طرح دی جاتی ہے، اذان کو وہ سمجھتا ہے، اذان دینے پر قادر ہے، تو اگر ایسا سمجھدار نابالغ بچہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان بھی معتبر ہے، اس کی اذان بھی درست ہے۔ ہاں جو نا سمجھ بچہ ہے، جس کو اذان کی سمجھ ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اذان کیا چیز ہے، کس طرح دی جاتی ہے، اگر اتفاقاً وہ کوئی کلمات کہہ دیتا ہے تو اس کی اذان کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جو نابالغ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، اذان کو سمجھتا ہے، وہ اگر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کا اعتبار ہے۔ اذان 5 وقت کی جو نماز ہے، 5 وقتہ نماز، اسی طرح جمعے کی نماز، تو 5 وقتہ نماز جب جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے،
5 وقتہ نماز مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو ان کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، 5 نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے، کہ جب انہیں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کیا جائے تو ان کے لیے اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ واجب کے قریب ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ اذان کو ترک کر دیں، اذان کو چھوڑ دیں، تو میں ان سے قتال کروں، ان سے مقابلہ کروں کہ یہ اذان کو دیں، کہ اذان سنت مؤکدہ ہے 5 وقت کی نماز کے لیے، کہ جب انہیں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کیا جائے، اور جمعے کے لیے، اور اس کا حکم جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب کے قریب۔ اچھا، اس کے جو کلمات ہیں یہ مخصوص ہیں، جن کلمات سے اذان دی جاتی ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کہنا مستحب ہے، کہ عام اذانوں میں یہ کلمات نہیں کہے جاتے، لیکن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمات 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں یہ 15 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 15۔ اور فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں، کہ اس میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ فقہائے احناف کے نزدیک۔ تو اگر کسی نے فجر کی اذان دی اور الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان بھی عام اذان کی طرح کہہ دی، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں کہے، نماز ہی پڑھ لی، تو اگر کسی نے فجر کی اذان میں یہ کلمات نہیں کہے، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو وہ نماز ہو جائے گی، اس نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، کہ ان کلمات کو کہنا مستحب ہے۔ اگر بھولے سے یہ کلمات رہ گئے، عام اذان کہہ دی، فجر کی اذان میں یہ کلمات نہیں کہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، تب بھی وہ نماز ہو جائے گی۔ اقامت میں 17 کلمات، کہ اس میں بھی قد قامت الصلاۃ یہ الفاظ اضافہ ہے، اس کا 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے بھولے سے اقامت میں یہ الفاظ نہیں کہے، اور اقامت ویسے ہی کہہ دی جس طرح اذان کہی جاتی ہے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہنا بھول گیا، اس کے بعد نماز پڑھی، تو وہ نماز بھی بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ اذان یہ وقت کے اندر ہونا ضروری ہے، اذان وقت کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وقت شروع ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی کسی نے اذان دے دی، جیسے فجر کی اذان ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، کہ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان شروع کر دی، تو اس اذان کا اعتبار نہیں، اذان وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی، تو اس اذان کو دوبارہ کہا جائے۔ جس نے اذان کہی، جس نے اذان کہی، اقامت کہنے کا بھی اسی کا حق ہے۔ جو مؤذن ہے جس نے اذان دی، اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے۔ البتہ اگر اس کی اجازت سے کوئی دوسرا اقامت کہہ دے، جیسے وہ دوسرے کو اجازت دے دے کہ آپ اقامت کہہ لیں، یا وہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا اقامت کہتا ہے اور اس کو کوئی ناگواری بھی نہیں ہے، ناپسندیدگی بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے، تو اب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی اجازت نہ ہو، بغیر اس کی اجازت کے کوئی دوسرا شخص اقامت کہہ دے، یا اس کو ناگوار ہے، وہ پسند نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اقامت کہوں، لیکن اس کے بجائے اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اقامت کہہ دیتا ہے، تو ایسا کرنا شرعاً مکروہ ہے، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اقامت کہنے کا حق اسی کا ہے جس نے اذان دی ہے، البتہ اس کی اجازت سے کوئی دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایسا ہے کہ جیسے اقامت کہنے والا جو نا بغیر داڑھی سے ہے، اس نے اقامت کہی، فرش رشید داڑھی والے نے اقامت کہی، یا ایسے شخص جو داڑھی والا تھا لیکن وہ جو نا اس کے جو نا خارج صحیح نہیں تھے، اس نے جو نا اقامت کہی، تو اس صورت کے اندر جو نا امام صاحب کا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو فاسق ہے، فاسق مولن ہے، فاسق مولن سے مراد اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ اب جو داڑھی منڈا ہے یہ بھی فاسق مولن ہے، یعنی جس کی ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، یا پھر جس کی داڑھی خشخشی داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھی ہوئی ہے، تو ایسا شخص فاسق مولن ہے۔
تو فاسق مولن سے اذان نہ دلوائی جائے، فاسق مولن سے اقامت نہ کہلوائی جائے۔ اقامت وہی کہے کہ جو باشرع ہو، ان احکام کو جانتا ہو، ٹھیک۔ اب جو داڑھی والا ہے اس کے مخارج درست نہیں ہیں تو وہ مخارج درست کرنے کی کوشش کرے، اذان درست کرے، اقامت درست کرے، تاکہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے کہ اس کی جگہ کوئی فاسق مولن اقامت کہے۔ اب آپ کا اگلا سوال کہ کسی فاسق مولن نے، خشخشی داڑھی والے نے اقامت کہہ دی اور نماز میں ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کی جگہ نماز کو جاری کون رکھے، نماز کون آگے پڑھائے؟ کہ جو پیچھے جس نے اقامت کہی ہے وہ تو فاسق مولن ہے، داڑھی منڈا ہے، اب وہ تو آگے بڑھ کر امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسائل جو ہیں وہ بنا کے مسائل کہلاتے ہیں، یعنی خلیفہ کرنے کے مسائل۔ مراد یہ کہ امام کا نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا خلیفہ بنائے کہ جو اس نماز کو وہیں سے آگے جاری رکھے۔ اس کی شرائط ہے، اگر وہ شرائط پائی جائیں تو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے اور نماز کو آگے جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن فی زمانہ اب ان شرائط پر عمل مشکل ہے، لہذا اب اگر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ دوران نماز امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب بہتر یہی ہے کہ امام جائے، وضو کر آ کر نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے۔ ہاں اگر پیچھے کوئی نمازیوں میں ایسا نمازی موجود ہے کہ جو امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہے، بنا کے مسائل کو سمجھتا ہے، اب اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام اس کو آگے کر دیتا ہے اور وہ امامت کی شرائط پر بھی پورا اترتا ہے، وہ وہیں سے آگے نماز جاری رکھتا ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، امام کے پیچھے موجود افراد اس قابل نہیں ہے کہ وہ امامت کروا سکیں، تو ایسی صورت میں اگر کبھی کوئی ایسی نوبت پیش آ جاتی ہے، امام کا دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو امام جا کر وضو کر اب اس نماز کو نئے سرے سے دوبارہ شروع سے پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب، ہمارے کچھ ایسے مدرسے ہیں جن میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں یتیم اور مسکین بچے پڑھتے ہیں، جن کے راشن کے لیے، رہنے کے لیے ہمیں پیسوں کی کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن جب کہ وہاں مدرسے میں نہ کوئی بچے رہتے ہیں اور نہ یتیم مسکین ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر ان کو پیسہ دینا جائز ہوگا یا وہ لیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میری محلے میں یا پڑوس میں کوئی زیادہ غریب ہے، تو کیا اس صورت میں ان کو چھوڑ کر مدرسے میں زکوٰۃ یا فطرانہ دوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں، مدرسے میں تو زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں لگتی، مسجد کو، مدرسے کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی شریف فقیر کو زکوٰۃ کی رقم کا، زکوٰۃ کے سامان کا یا راشن وغیرہ کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اب جو ہم مدرسے میں زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ جو متولی ہے، جو وہاں کا سرپرست ہے، جو اس کے نظام کو سنبھال رہا ہے، اس کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچائے۔ جو مستحق طالب علم ہے اس کو مالک بنا دے، یا پھر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ وہ شرعی ہیرا کرنے کے بعد اس زکوٰۃ کو اس کے مصرف پہ خرچ کرے۔ اب اگر طلباء میں کوئی ایسا طالب علم ہے کہ جو نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، تو جو نابالغ ہوتا ہے اس کے باپ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر نابالغ بچے کا باپ یہ صاحب استطاعت ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ایسی صورت میں اس نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور اگر نابالغ بچے کا باپ مستحق زکوٰۃ ہے اور اس نابالغ کی اپنی ملکیت میں بھی کوئی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اس نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال یہ کہ جو مدرسے والے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ہمارے یہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، مسکین بچے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، وہاں کوئی یتیم مسکین بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ بھئی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے ہی نہیں، تو آپ یہ بات ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یتیم مسکین بچے پڑھتے، کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کے تو مدرسے میں ایسا ہے ہی نہیں۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور جو نہیں ہے وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ کہ جب آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں درست بات نہیں کر رہے، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہ دیں،
بلکہ آپ کے اگر پڑوس میں کوئی مستحق ہے، ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے. تو پھر ایسی صورت میں اسی کو ترجیح دیں کہ جب مدرسے میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی ایسے بچے نہیں پڑھتے اور یہ کہنے کہ یتیم مسکین بچے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ ان کو دینے کے بجائے جو آپ کی نظر میں مستحق ہے، جس پر آپ کا دل جمتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے آپ کے پڑوس میں، تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ سوال یہ کیا کہ ناپاکی کی حالت میں بندے پر غسل فرض ہے، ایسی حالت میں کیا بندہ سحری کر سکتا ہے؟ سحری کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے غسل کرے. کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں جنبی شخص موجود ہو، یعنی ایسا شخص موجود ہو کہ جو ناپاکی کی حالت میں جس پر غسل فرض ہے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو افضل یہ ہے کہ سحری کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے غسل کریں. اور اگر غسل نہ کر سکے، غسل کرنا ممکن نہ ہو، تو مستحب یہ ہے کہ وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد سحری کھائے یا کچھ کھائے پیے. اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم سحری کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے اگر بندہ ناپاک ہے تو ہاتھوں کو دھو لے اور کلی کر لے، اس کے بعد کچھ کھائے پیے. کہ بغیر کلی کیے ایسی ناپاکی کی حالت میں کھانا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، کہ شرعاً یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کے سبب محتاجی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے. کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں اس طرح بغیر کلی کیے کھائے تو یہ محتاجی لاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اب آپ نے سحری کر لی. اب سحری کرنے کے بعد اگر وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں آپ جو غسل کے 2 فرائض ہیں وہ آپ اسی وقت میں ادا کر لیں. کلی کر لیں اور کلی کے ساتھ غرغرہ بھی کر لیں. کلی کے ساتھ غرغرہ بھی کر لیں اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مبالغہ کریں، یعنی پانی مزید کھینچیں یہاں تک کہ وہ پانی ناک کی جڑ تک پہنچ جائے. تو اب اگر روزے کا وقت باقی ہے تو آپ یہ دونوں فرائض ادا کر لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی وقت کم ہے، آپ نے سحری کر لی، وقت ختم ہو گیا، تو اب آپ جب روزے کی حالت میں غسل کریں گے تو روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے آپ نے کلی تو کرنی ہے. کلی سے مراد یہ ہے کہ منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح دھونا. منہ کا اندرونی حصہ اچھی طرح دھونا حلق شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی جہاں سے ہمارا حلق شروع ہو رہا ہے تو حلق کی حد تک پورا منہ اچھی طرح دھو لیں. لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، روزہ شروع ہو چکا ہوگا، تو روزے کی حالت میں ہم نے غرغرہ نہیں کرنا. کہ روزہ دار کے لیے غرغرہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روزے میں غرغرہ کرنے جائے اور بے احتیاطی سے وہ پانی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے اور اس کو روزہ دار ہونا یاد بھی ہو تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا. اسی طرح روزے کی حالت میں جب آپ ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو جو ناک کا نرم حصہ ہے، یعنی سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے جو نرم حصہ ہے، اس حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ناک کی جڑ تک، یعنی اوپر جڑ تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے. لیکن روزہ دار جب روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھائے گا تو وہ صرف اسی حصے تک پانی پہنچائے گا، مزید اس میں مبالغہ نہیں کرے گا، مزید زور سے پانی نہیں کھینچے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے کہ اس پانی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے. اور تیسرا فرض، پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک. ایک بال برابر جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. تو یہ 3 فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے بعد ہی پاکی حاصل ہوگی. البتہ غسل فرض ہونے کے بعد اگر کوئی فوراً غسل نہیں کرتا، غسل کرنے میں تاخیر کرتا ہے، تو اس میں گناہ نہیں. اگر وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر غسل کرتا ہے، 1-2 گھنٹے گزار کر غسل کرتا ہے، جیسے کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، اس کی آنکھ لگ گئی کہ اس پر غسل فرض ہو گیا،
اب اس کی آنکھ کھلی، اب اس نے کہا کہ ابھی تو رات کے 12 بجے ہیں، فجر کی نماز تو 6 بجے، تو میں صبح اٹھ کر غسل کر لوں گا، تو اب وہ غسل کیے بغیر ہی سو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا کہ غسل میں تاخیر کرنا یہ گناہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص غسل میں اتنی تاخیر کرتا ہے، غسل میں اتنی دیر کرتا ہے کہ معاذ اللہ اس کی نماز قضا ہو جائے، تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، اتنی تاخیر یہ گناہ ہے۔ اور اگر نماز قضا نہیں ہو رہی، آپ نماز وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ غسل میں تاخیر کر رہے ہیں، تو یہ تاخیر گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو، جتنا جلد ہو سکے بندہ پاکی حاصل کر لے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ناپاک شخص موجود ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ عورت ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص ناپاک ہو، جس پر غسل فرض ہو، تو ناپاکی کی حالت میں اس کا قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں۔ اب بھلے وہ بندہ قرآن دیکھ کر پڑھے یا قرآن زبانی پڑھے، موبائل سے دیکھ کر پڑھے یا ویسے قرآن دیکھ کر پڑھے، کوئی سی بھی صورت ہو، زبان سے قرآن پڑھنا ناپاکی کی حالت میں یہ جائز نہیں۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جو دعائیہ معنی پر مشتمل ہو، یعنی جس کا معنی دعا پر مشتمل ہو، دعائیہ معنی پر مشتمل ہو، تو ان آیات کو دعا کی نیت سے، اسی طرح وہ آیات کہ جو حمد و ثنا پر مشتمل ہو، ان آیات کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آیت الکرسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تو اگر کوئی ناپاک شخص ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے حمد و ثنا کی نیت سے، تو وہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، ان آیات کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ اسی طرح جو آخری 3 قل ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو بھی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ لیکن جب ان صورتوں کو پڑھیں گے تو لفظ قل نہیں پڑھیں گے، لفظ قل کے علاوہ پوری صورت پڑھیں گے، جیسے هو اللہ احد، اسی طرح اعوذ برب الفلق، لفظ قل کے علاوہ پوری صورت پڑھیں گے۔ اگر قل پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن پڑھنا متعین ہو جائے گا، تو پھر ناپاکی کی حالت میں اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی وظیفہ کر رہا ہے، جیسے بعض وظیفے ہوتے ہیں کہ بھی شادی میں رکاوٹ ہے، تو آپ یہ سورت پڑھیں، روزانہ اتنی مرتبہ پڑھیں۔ اب عورت اس وظیفے کو کر رہی ہے کہ اسی وظیفے کے دوران اس کے ناپاکی کے ایام آ جاتے ہیں، تو اب وہ جو وظیفہ کر رہی تھی، اب وہ ناپاکی کے ایام میں بطور وظیفہ اس سورت کو نہیں پڑھ سکتی، کہ یہاں پر یہ ایک عمل کر رہی ہے، ایک وظیفہ کر رہی ہے، تو یہاں پر ناپاکی کی حالت میں وظیفے کے طور پر، عمل کے طور پر اس سورت کو نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح جو عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، جیسے ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں اور وہ ٹیچنگ کرتی ہو، پڑھاتی ہو، اب اس کو قرآن پڑھانا ہو، تو یہاں پر فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں اگر وہ ٹیچنگ کرتی ہے جیسے، تو ٹیچنگ کرتے ہوئے ہر کلمے پر سانس توڑ کر وہ پڑھا سکتی ہے۔ جیسے وہ طالبات کو پڑھا رہی ہے، اب سورہ فاتحہ پڑھا رہی ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں، تو وہ اس طرح پڑھائے گی، الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر کلمے پر سانس توڑے گی، تو ہر کلمہ سانس توڑ توڑ کر یہ پڑھا سکتی ہے۔ لیکن اس پڑھانے میں بھی وہ قرآن کی نیت نہیں کرے، قرآن کی نیت نہ کرے اور ہر کلمے پر سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، تو اس طرح پڑھانے کی اجازت ہے۔ لیکن جو پڑھنے والی طالبات ہیں، اگر ان میں کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ پڑھ نہیں سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی نیت سے قرآن کو اس حالت میں نہیں پڑھ سکتا، البتہ اس کا قرآن کو دیکھنا، قرآن کا سننا یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ قرآنی آیات کہ جو دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، ان کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں
ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، درود پاک پڑھنا جائز ہے، اذان کا جواب دینا جائز ہے، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا یہ جائز ہے۔ یہ پوچھ رہا تھا بھائی سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں یا ریل میں جا رہے ہیں، تو انسان جو ہے نا سو گیا ہے، اس کو اطلام ہو گیا ہے، تو وہ مطلب اوپر نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، راستے میں نماز کی جگہ بھی نہیں ہے، مطلب ہے غسل کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں اگر بندے پر غسل فرض ہو جائے، اب نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، اب غسل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسے اسباب بھی نہیں کہ غسل کر سکے، تو اب وہ کس طرح نماز پڑھے؟ تو حتی الامکان وقت کے اندر پوری کوشش کرے کہ غسل کا اہتمام ہو جائے۔ جیسے ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو پانی وغیرہ کا ارینج کر کے، ٹرین میں تو جیسے یہ بات وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر وہ بس میں سفر کر رہا ہے یا کسی ایسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے کہ جہاں پر غسل کرنے کی صورت نہیں ہے اور وقت بھی گزر رہا ہے، البتہ وقت کے اندر غسل کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو نماز قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بالکل آخری وقت آ جائے، اب اس کو پتہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اب وہ تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد اس نماز کو ادا کرے، تیمم کر کے وقت کے اندر اس نماز کو ادا کرے، پھر جب بعد میں اس کو سہولت ملے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد وہ جو نماز اس نے پڑھی تھی اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو اس طرح کرنے سے یہ نماز قضا کرنے سے بچ جائے گا، ٹھیک۔ اس کے باقاعدہ پورے اور احکام ہیں کہ بندہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو کس طریقے سے وہ نماز پڑھے۔ تو امیر سنت کا ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز، اس رسالے میں آپ نے حالت سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ ویگن میں ہیں، کار میں ہیں، اب نماز کا وقت جا رہا ہے تو آپ کو کس طریقے سے نماز ادا کرنی۔ تو ان مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے تاکہ کبھی ایسی صورت پیش آ جائے تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں کہ ہم نے وقت کے اندر کس طرح نماز ادا کرنی ہمیں معلوم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، گروی رکھے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ کون دے گا؟ سوال یہ کیا کہ جو زیور گروی رکھا ہو، جیسے کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ جو قرض مانگ رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے کوئی چیز گروی رکھوائیں تاکہ کل اگر آپ قرضہ وغیرہ نہ دے سکے تو میں اس چیز سے اپنا قرضہ وصول کر سکوں۔ تو اب کسی شخص نے قرضہ لیا اور گروی میں اپنے زیورات اس کے پاس رکھوا دیے، جیسے سونے کے زیورات اس کے پاس گروی رکھوا دیے کہ میں جب آپ کا قرضہ واپس کروں گا تو آپ میرے زیورات مجھے واپس کر دینا۔ تو سوال یہ ہوا کہ وہ جو گروی زیورات رکھوائے ہوئے ہیں ان زیورات کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا، اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو گروی رکھے ہوئے زیورات کی زکوٰۃ کسی پر بھی فرض نہیں، وہ زیور جب تک گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کسی پر فرض نہیں۔ جس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں کہ وہ ان زیورات کا مالک ہی نہیں ہے، اس کے وہ زیورات ہی نہیں ہیں، اس کے وہ زیورات ہی نہیں ہیں، وہ ان زیورات کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اور جس کے زیورات ہیں، جس نے گروی رکھوائے ہیں، تو وہ زیورات اس کے قبضے میں نہیں ہیں، وہ زیورات اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو لہذا ان زیورات کی زکوٰۃ اس پر بھی فرض نہیں ہے اور جس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ یاد رہے کہ اب بدقسمتی سے جو رہن رکھوایا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ صورت بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے پنجاب سائڈ سے اب کوئی شخص کسی سے قرضہ مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی میرا فلاں مکان ہے، آپ مجھے اتنا قرضہ دے دو اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لو، یا وہ مکان آپ کرائے پر دے دو، یا کرائے پر مکان دیا ہوا ہے اس مکان کا کرایہ آپ لیتے رہو، جب میں آپ کو قرضہ واپس کروں گا تو آپ میرا مکان مجھے واپس کر دینا۔ تو اب وہ جب تک قرضہ ادا نہیں کرتا تب تک جس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس مکان کا کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، یا وہ اس مکان میں خود رہنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ اس کی زمین وغیرہ ہے اس میں کوئی کھیتی باڑی کر دیتا ہے کہ جب میرا مجھے قرضہ واپس کرے گا تب میں اس کی زمین اس کو واپس کر دوں گا۔ تو اس طرح جو قرض کے بدلے میں رہن چیز رکھوائی جاتی ہے، مکان گروی رکھوایا جاتا ہے، زمین گروی رکھوائی جاتی ہے، تو اس سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ جس نے قرض دیا ہے اگر وہ اس سے نفع اٹھاتا ہے تو یہ قرض پر نفع کی صورت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر وہ قرض جس پر مشروط نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ تو یہ جو منفعت حاصل کی گئی یہ سود کے حکم ہے، اور سود کے حوالے سے آیا کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر
سود کا گواہ بننے والے پر، ان سب افراد پر جو ہے وہ حدیث پاک میں لعنت آئی۔ سود کے بارے میں اعلان ہوا، آیت قرآنی کا مفہوم ہے کہ سود کھانے والے کے لیے اعلان جنگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سود سے نہ بچے اس کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا یہ قبیح فعل ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ قرض پر جو بھی مشروط نفع حاصل ہوگا وہ سود ہوگا، اور بدقسمتی سے اب سود بہت عام ہو چکا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، جیسے فیس بک پر میں نے ایک اپلیکیشن دیکھی، وہ لون کی اپلیکیشن، قرض دینے کی اپلیکیشن۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ گوگل پلے اسٹور پر آپ جا کر اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہم سے آسان قرضہ وصول کریں، آپ 5,000 روپے ہم سے قرضہ وصول کریں 3 مہینے کے ادھار پر، ہم آپ کو 3 مہینے کے ادھار پر 5,000 روپے دیں گے، 3 مہینے میں آپ نے ہمیں 5,600 روپے واپس کرنے۔ تو یہ جو 600 روپے اوپر واپس کیے جا رہے ہیں یہ خالصاً سود ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ 6 مہینے میں آپ ہم سے 50,000 روپے قرضہ لیں 6 مہینے کے ادھار پر، اور 6 مہینے کے بعد آپ ہمیں 50,000 کے بجائے 51,000 واپس کریں۔ تو یہ جو اوپر 1,000 انہوں نے زیادہ لیا یہ خالصاً سود ہے، یعنی کتنا معمولی سا۔ اب ایک بندہ سوچے کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، جو ڈیٹا وغیرہ تھا ضروری وہ دے دیا، اپنا اکاؤنٹ بنا لیا، انہوں نے اس کے اکاؤنٹ میں جو 5,000 روپے دے دیے۔ اب اس کو پتا ہے مجھے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ 5,600 روپے واپس کرنا۔ اب بندہ سوچتا ہے یار 600 روپے تو ہیں، مجھے بھی 5,000 ملنے میں اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، بعد میں زیادہ لوٹا دوں گا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ سود دے رہا ہوں، اور سود کی شدید مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی۔ اب بھلے وہ 1 روپیہ ہو یا 1,00,000 روپے ہو، قرض پر جو بھی مشروط نفع ہوگا یہ سود ہوگا۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ سخت مجبوری کے علاوہ کسی بھی حالت میں سودی قرض لینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ہم السلام۔ درباروں پر جاتے ہیں تو ہم کم علمی کی وجہ سے ہم دربار میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، دربار میں جا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ صاحب مزار قرب میں دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں ان کے وسیلے سے دعا قبول ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مزارات پر جا کر دعا مانگنا جائز ہے، البتہ جب کسی مزار پر جانا ہو تو وہاں کے ادب کا خیال رکھیں، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں پر حاضری دی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مزار پر حاضر ہوں تو مزار کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کا بوسہ نہ لیں، کوشش کریں کہ مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، قبلے کو پیٹ کر کے اپنا رخ یہ صاحب مزار کی طرف کریں، اور 4 ہاتھ کے فاصلے دور کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد ان کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ مزار کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ جو ہے وہ سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہ سجدے والے انداز میں اگر گرے آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ جائز نہیں ہے، اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جیسے کہ 1,00,000 روپے کی ایک بھینس لے کے اپنے کسی رشتہ دار کو دے دی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ 2-3 سال یا 5 سال کے بعد جب اس کو بیچیں گے تو میرے 1,00,000 روپے دے کے جو منافع ہوگا وہ آدھا ہو جائے گا، یعنی جو اس کے بچے وغیرہ ہوں گے وہ آدھے ہوں گے، جو دودھ وغیرہ ہوگا وہ خود رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی وہ خود کریں گے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں یہ صورت جائز نہیں ہے۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں یہ صورت بہت زیادہ رائج ہے کہ ایک بندہ جانور خرید لیتا ہے، بکری خرید لیتا ہے اور یا بھینس خرید لیتا ہے، کسی دوسرے کے پاس رکھوا دیتا ہے، یار یہ میری بھینس آپ کے پاس کھڑی ہے، آپ جو ہے اس کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں جب اس کو بیچیں گے تو میں اپنی اصل رقم لے کر اوپر والی جو رقم ہوا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا آگے بچے ہوتے ہیں، اگر آگے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ آپ کا ایک بچہ میرا، تو یوں بچوں میں شرکت کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھینس 100% آپ کی ہے، اس کے 100% مالک آپ ہیں، آپ نے اس کو دی ہے رکھوالی کے لیے، وہ ایک رکھوالی کر رہا ہے، اب رکھوالی کر رہا ہے، اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو اب اس کی جو اجرت بنتی ہے یعنی اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ مجہول ہے، اس میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے، یہ نہیں پتہ کہ کل وہ کتنے میں بکے گی، اصل رقم بھی حاصل ہوگی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بھینس ہی مر جائے، اب جو اس نے خرچہ کیا اس کا کیا بنا، ٹھیک ہے، آگے بچے ہوئے ہی نہ، یہ بچے ہو کر مر گئے پھر کیا،
تو یہاں پر اس کی اجرت مجہول ہے، لہذا یہ شرکت بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح اجارے پر یہ اس طرح دے دینا کہ آگے جب ہم بیچ کر اصل رقم نکال کر اوپر کا جو بھی ہوا وہ ہم آپ کو دے دیں گے یا آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کی جو جائز صورت ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب جانور خریدنے جائیں تو آپ اولاً ہی دونوں مل کر اس جانور کو خریدیں، ٹھیک ہے؟ جیسے 1,00,000 روپے کی بھینس ہے تو 50,000 روپے وہ ملا ہے، 50,000 روپے آپ ملائیں، دونوں نے ملا کر جو ہے وہ اس کو بھینس کو خرید لیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آپ جا کر بھینس کو خرید کر لے کر آ گئے 1,00,000 روپے میں، تو آپ اس کو وہ 50,000 روپے کی بھینس آدھی بھینس اس کو بیچ دیں کہ یہ میں نے 50,000 روپے کی بھینس آدھی آپ کو بیچی، بالفرض اس کے بعد رقم موجود نہیں ہے، ادھار بیچ دیں کہ 1 سال کے ادھار پر میں نے آپ کو یہ 50,000 روپے کی بھینس بیچ دی۔ اب وہ 50,000 روپے کا وہ آپ کا مقروض ہو گیا، اب یہ بھینس دونوں میں مشترک ہے، آپ کی اور اس کی دونوں کی مل کر یہ آدھی آدھی بھینس ہے۔ اب آپ اس کو بول دیں ٹھیک ہے بھائی یہ اس بھینس کو رکھوالی کرے، اب وہ جو چارہ ہوگا وہ دونوں پر اس کا خرچہ آئے گا، یہ باہمی رضامندی سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ خرچہ دونوں پر آئے گا۔ اس کا جو دودھ ہے وہ دونوں اس کو لیں گے، اب باہمی رضامندی سے کوئی ایک بھی لے سکتا ہے، دوسرا نہ لے۔ لیکن اب جب وہ بھینس کو بیچیں گے تو آپ کا وہ جو اس نے قرضہ دینا ہے، پہلے آپ اپنا قرضہ وصول کریں گے، اس کے بعد جو اوپر کا نفع ہوگا وہ آپس میں دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ آگے بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں دونوں کے آدھے آدھے ہوں گے، تو یہ شرکت ہوگی۔ اس صورت میں یہ طریقہ جائز ہوگا۔ لیکن جو صورت آپ نے بیان فرمائی وہ شرکت والی صورت نہیں ہے، وہ تو آپ نے خریدی اس کے بعد کھڑی کر دی اور کہہ دیا کہ جب بیچیں گے اپنی رقم نکال کر اوپر کی جو رقم ہے آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اور بدقسمتی تھی یہی صورت رائج ہے۔ اور جو دوسری صورت میں نے بیان کی آخر میں یہ صورت جائز ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر وہ دونوں شریک ہو جائیں گے، اب اس پر جو خرچہ آئے گا وہ بھی دونوں پر آئے گا، اب اس پر جو نفع ہوگا وہ بھی دونوں کا ہوگا، اور یہ نفع 100% حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔